علیکم. کشمیر اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں ہوں ناہید اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈی جی انڈیا اسٹڈی سینٹر ڈاکٹر سیف. اور ڈاکٹر سیف سے آج ہم پوچھیں گے, ظاہر ہے سالیڈیرٹی ہم منا رہے ہیں کشمیر کے ساتھ, اور ہم پورا سال کے ہر دن سالیڈیرٹی مناتے ہیں کشمیر کے ساتھ. 5 فیبرری اسپیشلی پورے جوش و خروش سے وہ سالیڈیرٹی شو کی جاتی ہے. ان سے ہم کچھ ٹیکنیکل کویسچنس پوچھیں گے کیونکہ یہ ایکسپرٹ ہیں انڈیا کے میٹرز کے اوپر بھی اور کشمیر کے میٹرز کے اوپر بھی. آپ کو کیا لگ رہا ہے سر؟ پہلے تو خوش آمدید اسٹوڈیو میں. اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ اتار چڑھاؤ ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں انڈیا کے امیج کے, کشمیر پہ سٹانس کے. ہمارا تو سٹانس ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہمارے سٹانس میں کمزوری آئی ہے, مضبوطی آئی ہے, کیا فرق پڑا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم؟ شکریہ. بڑا آپ نے مجھ سے ایک اہم سوال کیا. کیا فرق پڑا ہے؟ بہت فرق پڑا ہے. وہ جو کشمیر ایشو جو کبھی سرد خانے کی نظر ہوتا تھا, جب دنیا کی کوئی لیڈرشپ, دنیا کی کوئی فورم, دنیا کی کوئی پارلیمنٹ اس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتی تھی, اس کو ایک ایسا ایشو سمجھا جاتا تھا جو کہ ایک کولڈ سٹوریج والا ایشو وچ ہیز لاسٹ اٹس یوٹیلٹی. تو یہ کانسیپٹ کو ایک چینج ملی ہے, اور یہ کانسیپٹ میں جو چینج آئی ہے بیسیکلی اس میں جو مین لیڈ رول تو کشمیریوں کا ہے, جنہوں نے جد و جہد آزادی میں اپنی جانیں قربان کی اور انہوں نے اس کی ایک بہت بڑی قیمت ادا کی, اور ابھی بھی وہ اپنی قیمت ادا کرتے آ رہے ہیں. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان کا فرام دی ڈے ون ایک اسٹانس رہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے. قرارداد یہ کہتی ہے کہ give them the right of self determination, حق خود ارادیت دیں, پلابسائڈ کریں, جو وہ چاہتے ہیں ان کو مل جائے. پاکستان ہمیشہ اس موقف پہ قائم رہا. اب اس موقف میں کس طریقے سے ایک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے تقویت ملی, اس میں اسٹرینتھ کیسے آئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک لیڈرشپ چینج بھی آتی ہے. لیڈرشپ چینج ہونے کے بعد جو دنیا کے بڑے بڑے فورم ہیں, لائک یو این سیکورٹی کونسل میں جب اسپیچ ہوتی ہے پرائم منسٹر کی, وہ اس پہ کھل کے بات کرتے ہیں. پھر اسی فورم سے چائنیز پرائم منسٹر بات کرتے ہیں, اسی فورم سے ٹرکش پریزیڈنٹ بات کرتے ہیں, اسی فورم سے ایرانین پریزیڈنٹ بات کرتے ہیں. تو یہ سارے, پھر اس کے بعد مہاتیر محمد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ اب ایسا نہیں ہے کہ جسے ڈسکس نہ کیا جائے. سابق پریزیڈنٹ یو ایس وہ بھی بارہا کہہ چکے کہ ہم اس کو نیگوشیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا جو سٹانس تھا وہ سنا جاتا ہے. دنیا کی جتنی بھی ہیومن رائٹس واچ ڈاگز ہیں اور باقی آرگنائزیشن ہیں, وہاں کے جو ان کی جو رپورٹس ہیں وہ اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ کشمیر میں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے, خواہ وہ ہیومن رائٹس ہوں, خواہ وہ پولیٹیکل وائلیشن ہو, خواہ سوشو اکنامک سبجوگیشن ہو, اس کو کس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے, وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ برٹش پارلیمنٹ میں معاملہ ڈسکس ہوتا ہے, کانگریس میں ڈسکس ہوتا ہے, او آئی سی کئی دفعہ کھل کے اسے کنڈم کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں وائسز آف کانشیس کنورج ہو رہی ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے اور ان کو حق مل کے رہے گا. تو یہ ایک شفٹ آئی ہے. دوسرا یہ تھا کہ ماضی میں یہ یا تو ہم اس کو 27 اکتوبر کو بلیک ڈے کے حوالے سے تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہوتی تھی, یا 5 فروری کو ہوتی, لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ مسلسل کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیا جا رہا ہے ایٹ ویریس فورا, ایٹ ویریس فارمیٹ. وہ سیمینار, کانفرنسز, واکس ہیں, یا پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا ابراڈ, وہ اپنا ایک مل کے اس ایشو کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گلوبلی ایک کشمیر کے ایشو کو پروجیکشن ملی ہے, اور اس کے بارے میں ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو ملنا شروع ہوئی ہے. دس از دا ڈفرنس بٹوین دی ارلیئر ٹائم اینڈ دا پریزنٹ ٹائم. ایک اور بھی اب میری گائیڈنس کیجیے گا, اب مجھے ایک اور فیکٹر بھی نظر آتا ہے. بھارت کا اپنا چہرہ بھی بہت زیادہ ایکسپوز ہوا ہے مجھے لگتا ہے. اس کشمیر کا ایشو جہاں اسٹرینتھ پکڑ رہا ہے, وہیں بھارت کا اپنا چہرہ بہت زیادہ ریویل ہوتا جا رہا ہے دنیا کی طرف, کمزور ہو رہا ہے بھارت کا سٹانس. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, گون دی ڈیز
جب کہتے تھے شائننگ رائزنگ انڈیا، وہ دن گئے. کووڈ ڈیز میں دیکھ لیں، پہلے اکانومی کی بات کر لیں جس کے اوپر ان کو ناز تھا. 23.9% ڈکلائن کنٹریکشن ہوا ہے، جو کہ ورلڈ لارجسٹ کنٹریکشن آف اکانومی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال، یہ نشانہ ہے جس کے اوپر ان کو ناز تھا. دوسرا ہم آ جاتے ہیں کہ انڈیا ود ان انڈیا جو اس میں جو دراڑیں پڑنا شروع ہوئی ہیں، جو فریکشن آنا شروع ہوئی ہے، اس کی وجہ سے انڈیا ایکسپوز ہونا شروع ہوا. فار انسٹنس انہوں نے ہندوتوا آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہیں، RSS کے ذریعے ہر اس آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے جو کہ ہندوازم کو چیلنج کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انڈیا جس کو بہت ناز تھا اپنے ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی پہ، ایک ایسی سوسائٹی جس میں وہ سیکولر سوسائٹی جسے کہتے تھے، تو وہ سیکولر اور ڈیموکریٹک سوسائٹی تو ختم ہو چکی. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، خواہ وہ مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، سب کو انہوں نے مارجنلائز کیا، سبجوگیٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا کے سامنے جو انٹالرنٹ سوسائٹی، ایک ایکسٹریمسٹ سوسائٹی کے طور پہ آئے. اس کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2014 سے آنورڈ، جب سے مودی جب پہلے وزیر اعظم تھے، پھر اس کے بعد وزیر اعظم بنے، تو پھر ایک تسلسل کے ساتھ، ایک کنٹینویشن کے ساتھ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ انڈیا میں مسلسل ایک انریسٹ پیدا ہوتا آ رہا ہے. اس کی ہماچل پردیش ہے، ناگالینڈ ہے، 7 سسٹر ڈالما ہے، یا اور کشمیر کو دیکھ لیں آپ. کشمیر کو انہوں نے 5 اگست 2019 کو ایک آرڈر کے ذریعے، ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اس یونین ٹیریٹری سے انہوں نے اس کا جو اسپیشل اسٹیٹس ختم کر کے اس کو اپنا حصہ بنا لیا. اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے نیو ڈومیسائل لایا. نیو ڈومیسائل لائے کے مطابق انہوں نے جو کشمیر کی جو میجورٹی تھی اس کو مائنورٹی میں کنفرم کیا. ٹل لاسٹ منتھ اوور 5 لاکھ جو تھے انہوں نے ایشو کر دیے، اور وہ الیکٹرانکلی ایشو کرتے جا رہے ہیں ان کو، اور جو نہیں ایشو کرتا تحصیلدار اس کو پنشمنٹ دی جاتی ہے. تو اس سچویشن میں اب انہوں نے یہ کیا کہ کشمیر کی جو ایک آؤٹ لک تھی، پولیٹیکل تھی، اکنامک تھی، سوشل تھی یا کلچرل تھی، سب کو انہوں نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ کشمیر جہاں پہ ایک مسلم سوسائٹی کی وجہ سے مسلم نام تھی، ان نامس کو بھی انہوں نے ان کی پامال کر دی ہے. ناؤ دی لیکر اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از ایوری ویئر دیٹ از اویلیبل. تو وہ جو ایک $17 ملین کی ایک اکانومی تھی، وہ بہت برے طریقے سے کشمیر کی متاثر ہوئی ہے. تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں. صرف معاملہ یہاں پہ نہیں رہتا، جب وہ معاملہ ورلڈ کے سامنے آتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا کیس آتا ہے جس میں 44 ان کے بینکس انوالو تھے. اب منی لانڈرنگ کا کیس ختم نہیں ہے تو ڈس انفارمیشن لیب آ گئی. تو اوور دی لاسٹ 1.5 decade they were just maligning Pakistan in one pretext or the other. اور ان فیک ایکٹیویٹیز کے ذریعے مرے ہوئے لوگوں کو انہوں نے دوبارہ شو کیا، فیک نیم یوز کیے، فیک میڈیا چینل یوز کیے، فیک NGOs کو یوز کیا. اب وہ ساری چیزیں دنیا کو پتہ چل گئی ہیں. ایون مودی کے اوپر جو تھا، آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب وہ could not visit abroad. پھر اس کے بعد یہ آیا کہ وہ معاملہ صرف انٹرنلی کشمیر تک یا انڈیا تک نہیں رہا. اب ہمسایہ ممالک کی بات کر لیتے ہیں، نیبرہڈ میں چلتے ہیں. انڈیا کا کون سا ایسا ہمسایہ ملک ہے جو اس کے شر سے محفوظ رہا ہو یا اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو؟ نیپال that was considered to one of the Hindu state ہے ideologically، اور وہ اپنا ہی پانی استعمال نہیں کر سکتا، اور وہ انہوں نے بھی اس کو آنکھیں دکھائی. سری لنکا آلریڈی اس کی دہشت گردی کا شکار رہا. بنگلہ دیش جو کہ ایک روایتی طور پہ بہت اچھے ریلیشن تھے جس کے انڈیا کے ساتھ، اب وہ اگر مودی وزٹ نہیں کر سکا ڈھاکہ کو. پھر اس کے بعد ان کے 2-3 منسٹر تھے جنہوں نے نیو دہلی جانا تھا، وہ نہیں جا سکے. پھر انہوں نے جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کیا، اس کے نتیجے میں جو لوگوں کی سٹیزن شپ تھی، جو ان کی نیشنلٹی تھی، بنگال سے جن کا تعلق تھا، وہ کوسچنیبل کر دیا. تو تنہائی کا شکار ہندوستان ایکسپوز ہوا بہت برے طریقے. پھر کسانوں کی موومنٹ آتی ہے. اچھا، کسانوں کی موومنٹ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں یہ آپ کے توسط سے بتاتا چلوں، جب سب کانٹیننٹ میں ڈویژن ہوتی ہے
اس وقت ہندوستان میں جو تھی فوڈ ہنگر سچویشن تھی، پھر یہی کسان تھا جس نے اس کو فوڈ سرپلس میں لے کے آیا. اب فوڈ سرپلس پھر یہ کہ ان کا مور دین 85% فارمر جو ہے وہ 5 ایکڑ سے کم زمین کا مالک ہے. اب یہ اس کے بعد جب انہوں نے اس میں ریفارمز اپیرنٹلی لانے کی کوشش کی، وہ ریفارمز کیا تھیں؟ دوز ور اگینسٹ دی انٹرسٹ آف دی فارمر. جب پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ، چیزیں مونوپلائز ہو جائیں گی تو وہ ان کو جو ہوگا ان کا ریٹرن سے ہی نہیں ملے. ریوٹرز کی بڑی امپورٹنٹ رپورٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ there is a dual dilemma which the farmer of India is facing. First is there is a increasing trend of the prices of the agriculture input and the declining ratio of the output of the agriculture. تو اس کی وجہ سے یہ کسان جو ہے ڈسٹرب ہوا. تو کسان جب اپنے حق کے لیے جاتا ہے تو پھر ان کو مارجنلائز کیا جاتا ہے. تو وہ ڈیموکریٹک انڈیا جو کہ کسی زمانے میں یقین رکھتا تھا کہ حق کی آواز سامنے آئے، تو وہ آواز نہ رہی، جس کے نتیجے میں سکھ جو تھے آج لال قلعہ کے اوپر جھنڈا لہرا چکے اور انہوں نے علیحدگی کی باتیں شروع کر دی. تو ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ مودی جو ہے نہ تو وہ سیکولر نارمز کی اس کو پرواہ ہے، نہ اس کو کسانوں کے گریونسز کی پرواہ ہے، اور پھر وہ کس کی انٹرسٹ لک آفٹر کر رہا ہے؟ ہی از سوللی لوکنگ آفٹر دی انٹرسٹ آف دی کیپٹل کلاس. صحیح. اور ثابت تو سر یہ بھی ہو چکا ہے کہ مودی سے یہ سب بھی ہو نہیں پا رہا، اور وہ جو کیپٹل کلاس کو سیکیور کرتے ہوئے اور وہ جو خاص ایک انٹرسٹ ہے ہندوتوا کا، اس کو سیکیور کرتے کرتے وہ انڈیا کو اپنے ہاتھوں سے گنوا رہا ہے. تو ہی از لوزنگ انڈیا، ہی از ڈیپریشیٹنگ انڈیا. اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کی انٹرنل اسٹرینتھ تھی، جو فالٹ لائنس تھی اتنی زیادہ آ گئی ہیں، وہ ان سے اب نہیں سنبھل پائیں گی. اس لیے کہ انہوں نے جو اس کی جو نہرو گاندھی کا جو انڈیا تھا، جس بیس کے اوپر وہ انڈیا قائم ہوا تھا، جس کانسٹیٹیوشن پہ وہ قائم ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا. کیونکہ آر ایس ایس انسپائرڈ، چونکہ مودی ہمسیلف ہیز بین دی ورکر آف دی آر ایس ایس، کنفرم ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے آر ایس ایس کے لوگ ان کی جوڈیشری، ان کی ڈیفینس اور ان کی فارن پالیسی میں بھی چلے گئے ہیں. صحیح. تو مودی صاحب نے تو وہ کیا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ باقی جو اپنے ساتھ کے ہیں نا ان کو فیور کرنے والے، یہ فاشسٹ مودی، ان کو بھی لے کے ڈوبے گا. اور انشاءاللہ کشمیر کے معاملے میں ہمارا سٹانس مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، اور کشمیر کے معاملے کو ظاہر ہے اسی طرح اسٹرینتھ ملتی جائے گی. آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ، اور ناہید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے